لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بانی نے سارے اختیارات علامہ ناصر عباس کو دیے ہیں اور محمود اچکزئی صاحب کو دیے ہیں. تو محمود اچکزئی صاحب نے تو حکومت کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم بھی آمادہ ہو گئے ہیں. تو کسی نہ کسی حد تک اگر بات چیت کے لیے ایک میز سجتی بھی ہے تو کیا وہ اڈیالہ کا دروازہ کھلوا سکے گی؟ اڈیالہ کا دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا. یہ بدقسمتی ہمارے اس صورتحال کی کہ اڈیالہ کا دروازہ کھل نہیں سکتا. کوٹ لکھپت کے دروازے کھل سکتے ہیں جب چاہیں آپ کھول دیں گے، بیکاز وہاں تو سارے لوگ جو ہیں وہ تو آلریڈی باغی ہو چکے ہیں اگینسٹ خان صاحب، اس لیے وہ تو کھول دیں گے. خان صاحب تو آئسولیٹ ہو گئے ہیں اس وقت، سوائے ان کی بہن کے. باقی لوگ جو ادھر ادھر سے گھوم رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، کیسے ٹکر لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کہنا تو بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. تو سر صاحب ایسے میں پاکستان تحریک انصاف جو آپ نے کہا کہ وہ کبھی بھی اپنے سٹانس سے نہیں ہٹ سکتی کیونکہ یہی سٹانس اس کو پاپولر کیے ہوئے ہے. عمران خان صاحب کی جو سٹینڈنگ ہے ووٹ اس کی وجہ سے ہے. بٹ مین وائل اگر محمود اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کے لیے کوئی زمین ہموار کرتے ہیں اور کوئی راستہ نکالتے ہیں تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی فیس سیونگ ہے اور اس کو اپروو کرنا یا اس کے ساتھ کھڑے رہنا علیمہ خانم صاحبہ کے بھی کام آئے گا اور عمران خان صاحب کے بھی کام آئے گا. اس رستے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بات بنائی جا سکتی ہے. آپ نہیں بنائی جا سکتی نا، یہی تو آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذہن پریکٹس کو پہچانتے نہیں آپ لوگ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ہوا میں. یہ پتہ نہیں، دس از وشفل تھنکنگ. اوکے، دس از وشفل تھنکنگ کہ کاش کو کوئی بات ہو جائے. یہ نا باہر جاؤ تو عمران خان کدوں باہر آ رہے ہیں، ہاں جی، وہ سارے لگے ہوئے اس امید کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا، یہ باتوں کے ساتھ خان نے باہر نہیں نکلنا. اچھا، خان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا اور خان کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتا. چلیں آپ دیکھیں اس میں تھوڑے سے اشارے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب کہ اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، نہ ہی بانی کے لیے کوئی مطالبہ کیا. حالانکہ اس سے پہلے پہلا مطالبہ بانی کی رہائی کا تھا. عمران خان صاحب رہتے ہیں جیل میں یا چلیں ان کو سب جیل میں کہیں بھی منتقل کر دیا جاتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو کے پرول پہ باہر آ جاتے ہیں اور وہ سب کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں. تو مائنس فارمولا ہم ایکشن میں دیکھیں گے. تو اس صورتحال میں کوئی عائشہ there is no -1. PTI is Imran Khan is PTI. شاہ محمود قریشی، فواد چودھری neither here nor there. PTI میں ہیں تو they are here, PTI میں نہیں ہے تو they are nowhere. کوئی -1 نہیں ہے. عوام ان کے لیے کھڑی نہیں ہے. عوام ایک ہی بندے کے پیچھے ہے. They is not behind any of these Johnnies. Okay? ان میں سے بڑے شریف لوگ ہیں. شاہ محمود جیسا شریف آدمی نہیں ہے، کوئی اس پہ شک ہی نہیں ہے. ٹھیک، بٹ دیکھے بیچارہ اس نے ساری عمر پالیٹکس آف ایجیٹیشن نہیں کی. آلویز اسٹیڈ کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک جی. تو جب تک یہ چل رہا تھا تو ٹھیک تھا، مگر اب یہ ہے کہ ہی از بین پشڈ انٹو اے کارنر. اب وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی جیلیں کاٹنی پڑیں گی. اب بیچارے شاہ محمود تو مے کے حصے میں ان کا تو رول ہی کوئی نہیں تھا جی، اسی لیے تو ان کو ایکویٹ بھی کر دیا گیا. ہاں، مگر وہ پھر بھی رکھا ہوا ہے نا جیل میں. شاہ محمود جس دن میں آپ کو بتاؤں، اگر تو پی ٹی آئی نے زندہ رہنا ہے ایز اے پولیٹیکل فورس تو وہ خان کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے. خان کا کوئی جانشین نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. علیمہ خانم کو بھی نہیں سمجھتے آپ؟ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب سائڈ اسٹیپ ہو جاتے ہیں فار ون ریزن اور another اور از نو لانگر دا ہیڈ آف پی ٹی آئی وٹ ایور ریزن، پی ٹی آئی کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے سب کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو ساری عوام کھڑی ہے نا، یہ کسی ایک لیڈر کو نہیں مانتی. اسی لیے تو اتنے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں، صرف ایک بندے کے پیچھے ہیں یہ. اینڈ دیٹ از وائی پیپل ٹاک اباؤٹ اے کلٹ آف عمران خان. عمران خان از دا سول اسپوکس مین اینڈ سو آن. تو یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھوٹے. اچھا. اور پی ٹی آئی بالکل لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز میدان میں آئے، بیکاز دے نو وداؤٹ عمران خان تو ووٹ کتنے ملنا ہے، پھر کی ہوئے گا. پھر شاہ محمود اپنی کنسٹیٹیوسی جیت جائے گا، وہ فلانا ادھر سے جیت جائے گا، مگر سویپنگ شیپنگ تو کوئی نہیں ہونی، مینیجبل ہو جائے گا نا سارا. جی جی ٹھیک. پیپل ول سوئچ امیڈیٹلی ٹو واٹ از ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ. اس وقت لوگوں کو پتہ ہے ٹو سپورٹ عمران خان از ناٹ ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ، کیونکہ وہ تو جیل میں ہے، اس کا کوئی فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا ہے سیاسی طور پہ. عوام پھر بھی ان کے ساتھ ہے جی. تو اگر وہ فار ون ریزن اور ادر نہیں ہوتے تو پھر عوام تو پھر چلی جائے گی ٹریڈیشنل روٹس کے اوپر. دیر از نو ون ٹو فالو اپ. پیپلز پارٹی کا بے نظیر تھی نا جی. بے نظیر ہیڈ ٹو پے دا پرائس آف ہر لائف فار زرداری ٹو گیٹ دا ووٹ اینڈ دین بلاول. تو یہاں تو کوئی سچویشن ہے ہی نہیں ایسی.
اینڈ دا سسٹر از ناٹ اے لیڈر. ابھی تک تو پولیٹیکل رول بھی نہیں ہے بقول پی ٹی آئی کے. بن بھی نہیں سکتا, وہ چیز ہی نہیں ہے جو کہ, اینڈ دیٹ از وائی خان یہ بھی نہیں چاہتا کہ جو ہائرارکی ہے اس کی, اس کے اندر علیمہ کا کوئی خاص رول ہو. وہ تو علیمہ نے خود رول اپنا بنانے کی کوشش کی ہے. اور میں آپ کو آج بتا دوں, بشریٰ بی بی ول نیور ایکسیپٹ علیمہ, نیور. اگر کوئی جانشین ان کا بننا چاہے گا تو وہ اپنی بشریٰ بی بی بننا چاہے گا, بیگم کو. بیگم. اوکے. سو آپ سمجھیں کہ یہ چیزیں بڑی کنفیوژن ہے اس وقت, بٹ فار دوز آف اس ہو اینالائز دیز تھنگز از ویری کلیئر. اچھا, ایک اوپننگ جو میں دیکھ رہی تھی وہ یہ کہ فیصل وابڈہ صاحب کا ٹویٹ آیا تھا سزا کے بعد, عمران خان صاحب کو جب سزا سنائی گئی تھی ان کی اہلیہ کے ہمراہ کیس میں, تو انہوں نے کہا قیامت ابھی باقی ہے. تو ایکچولی باقی کیسز کی جو مدر آف آل کیسز ہے وہ ابھی رہتا ہے, اور 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے فیض حمید صاحب کو بھی جو سزا دی گئی اس کے اینڈ پہ ایک لکھا گیا تھا جملہ جو مبہم سا تھا. تو میں یہ آپ سے اسی لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ڈو اور ڈائی کا معاملہ آ گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سچویشن میں یہ سوٹ کرے گا کہ وہ ٹی ٹی اے پی کے اس پلیٹ فارم سے اپنے لیے کوئی سیف روٹ لے لے, سیف پیسج لے لے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پیسج کو اختیار کرنا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی بچائے گا اور اس کے جو اس وقت ریپیوٹ ہے وہ بھی؟ یہ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ فواد چودھری کہاں سے لپک کے آ گیا؟ فواد چودھری کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے. جی وہ پی ٹی آئی والے تو نہیں مانتے, لیکن وہ کہتے ہیں میں ہوں. وہ جو مرضی کہیں, پی ٹی آئی تو ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتی نا, رینک اینڈ فائل نہیں ایکسیپٹ کرتی جی, اور نہ ہی ان کی لیڈرشپ ایکسیپٹ کرتی. تو اب یہ کہاں سے لپک کے آ گئے یہ اور وہ عمران اسماعیل, محمود مولوی صاحب کہاں سے آ گئے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہوا ہوگا. کیسے بتاؤں پھر؟ جی بتائیں. چوہدری صاحب جو ہے نا, چوہدری فواد, یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے, لپک ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی نہ کوئی تھیوری کوئی نہ کوئی فارمولا کچھ نہ کوئی کرتے رہتے ہیں نا. یہ ایز اے جاب نا, اور بیچارے کیا کریں, وکالت تو ختم ہو گئی ہے, وکالت تو بھائی کرتا ہے. تو چوہدری صاحب نے میڈیم لیول اسٹیبلشمنٹ ٹائپس کے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا, ہمیشہ سے ہیں بائی دا وے, اب آج سے نہیں, ہمیشہ سے ہے. اچھا, ان کی جو پاور جو تھوڑی بہت آتی ہے, جو ان کی کوئی حیثیت بنتی ہے, وہ اسی وجہ سے بنتی ہے کہ ہی ہیز این انٹو دا میڈیم لیول آف دی اسٹیبلشمنٹ. ہائی لیول نو, بٹ میڈیم لیول. اوکے, میڈیم سے میکسیمم اسٹیشن کمانڈر, اچھا, سیکٹر کمانڈر, ٹھیک ہے, اس سے اوپر نہیں ہے ان کا. اچھا, یہ گئے ہیں ان کے پاس اچھا, کہ یار ساڈا بھی رول ہے, اسی بھی کریے کچھ, سانو بھی بچاؤ, اب ہم یہ رول ادا کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, ہم توڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی کو, اب یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اوکے, تو یہ اس قسم کی ضرور انہوں نے بات کی ہوگی. آگے سے انہوں نے کہا ہوگا یار تسی کر سکتے ہو تو کرو, سانو کوئی اعتراض نہیں, مگر آپ لوگ جا کے پھر بکری بن جاتے ہیں جب ادھر سے پریشر آتا ہے. تو انہوں نے کچھ جا کے فرمولے شولے دیے, آپ ہمیں ایکسیس دیں, آپ ہمارا یہ کریں, یا پرول پہ رہا کریں, تو ہم سوشل میڈیا والوں کو کہیں گے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو باقی جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو دھکیلیں پیچھے, اور ہم آگے آئیں, کوئی آگے ہم جو اچھا بیانیہ ہے وہ آگے لے کے آئیں, ریکنسیلیشن کا بیانیہ, تاکہ آپ کے لیے جو تھریٹ پوز کی ہوئی پی ٹی آئی نے یہ کم ہو جائے. اچھا, تو اس کے تو آگے سے وہ بندہ جو بیٹھا ہوگا وہ کہے گا یار سانو کی شور گو ہیڈ, تو ایکسیس تو دے دینا ذرا, ہم ذرا مل لائیں جا کے, کر لو, مل لو, نو واٹس اے پرابلم. تو بیکاز دیٹ سوٹس دی اسٹیبلشمنٹ نا, اگر کوئی ڈویژن ہو جائے پی ٹی آئی کے اندر تو اٹ سوٹس دیم. اگر ایسی کوئی باتیں لوگ کریں تو اٹ سوٹس دا گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اوکے, بیکاز یہ تو ریکنسیلیشن مینس ڈیفیوز ہو گئی, ڈیفیوز دا سچویشن.